باوقار صدر جلسہ و سامعین جلسہ و مقامی و بیرونی علماء کرام و عزیز بچوں و نو نہالان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لکا یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ و اولادکہ و ازواجکہ و ذریاتکہ یا سیدی یا شفیع اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في الموضع الثاني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعطرته وبارك وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے ساتھ ساتھ جملہ حضرات پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا قاسم رزق اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات، آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ شراب کے تعلق سے اللہ جل شانہ و عما نوالہ و تم احسانہ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا، اور حدیث رسول احادیث نبوی اعلیٰ تحیت و ثنا میں شرابی شراب پیتے وقت با ایمان رہتا ہے یا نہیں، حدیث کے حوالے سے سماعت کریں، اور آخرت میں شرابیوں کو کیا سزا ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کریں۔ اور جملہ اہل اسلام سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے، نویدن ہے کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں چار چاند لگاویں، اللہ و رسول کی نظر میں اچھے اور سچے بن جائیں۔ اسی تناظر میں ایک شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں اے انسان ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو مایوس ماحول سے، دنیا بنا خود اپنی نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر، نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ اور ایک میرا محبوب ترین شعر ہے جس کو میں اکثر جلسوں میں، وعظوں میں، تقاریر میں، نصیحت میں بیان کرتا ہوں، اسے بھی سماعت کریں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن تو اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن تو اپنا تو بن۔ اور اے انسان، تیری پہچان تو یہ ہے
کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ حضرات، ہماری زندگی ایک انمول ہیرے کی طرح ہے۔ اللہ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اے دنیا کے لوگوں تم لوگ بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ لیکن آج ہمارا کرتوت، ہمارا فعل، ہمارا عمل بالکل اللہ کے فرامین سے بالکل ہٹکے ہے، پرے ہے، تضاد ہے۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات سیاح لا مقام انی سے بے کساں چارہ ساز تک بندہ خواجہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شراب پینے کے تعلق سے اور شرابیوں کے تعلق سے کہ لا یشرب الخمر، آقا کی حدیث پاک، لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا، شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا۔ اے مسلمانوں غور کرو، رواہ الشیخان وغیرہ ہما، اس کو شیخین وغیرہ نے روایت کیا ہے، بڑی معتبر کتابوں کا حوالہ میں نے دیا، اس کو آپ اپنے ذہن میں بسا لیں اور اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کریں۔ تو اگر صاحب ایمان ہی آدمی نہ ہو تو گویا کہ اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ جب تو فرمان ربی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہ گئے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں مستقل طور پر رہیں گے، پرماننٹ رہیں گے۔ مسلمانوں ذرا اس حدیث پاک کو آپ سوچیں کہ شراب پیتے وقت اگر ایمان ہمارا چھین لیا جائے، ہم بے ایمان ہو جائیں۔ میرے آقا نے کہا لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، شراب پیتے وقت شرابی مومن ہی نہیں رہتا ہے۔ صدبار معاذ اللہ اسی حالت میں اگر اجل آ جائے، موت آ جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے شراب پینے والوں ہوش کی دوا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مد من الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ جلسہ سننے والوں، تقریر سننے والوں، یاد رکھو کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ، تین شرینی کے لوگ، تین صنف و اصناف کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، نمبر 1 شرابی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مد من الخمر، شرابی جنت میں نہیں جائے گا۔ وقاطع الرحم، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 3 اخیر میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اے شراب پینے والوں ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرو، میرے نبی کے فرامین پر آپ تفکر کیجئے، غور کیجئے، سنجیدگی سے، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ آپ رات کے سناٹے میں ذرا اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر کے سوچے، میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ مَدَّ مِنَ الْخَيْرِ، حدیث پاک کی عربی عبارت ملاحظہ کریں، وَمَن مَاتَ مَدَّ مِنَ الْخَمْرِ، جو شخص، جو شرابی بغیر توبہ کے مر جائے، بغیر تائب ہوئے مر جائے، سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما نہر الغوطہ؟ قال، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ السلام نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جو کہا سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ، اللہ اس شرابی کو جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، اس شرابی کو غوطہ سے پانی پلائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ سقاہ اللہ جل وعلا من نہر الغوطہ۔ تو میرے آقا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جواباً کہ نہر یجری من فروج المومسات، نہر یجری من فروج المومسات ریح فروجہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرابی کو جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، اللہ پاک اسے وہ خون اور پیپ پلائے گا جو دوزخ میں فاحشہ بدکارہ عورتوں کی شرمگاہ سے
خون اور پیپ اس قدر بہے گا کہ وہ ایک نہر ہو جائے گا. یہی نہریں ہوتا ہے, وہ ایک نہر ہو جائے گا. اور جو دوزخ میں فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے جو خون اور پیپ بہے گا وہ ایک نہر ہو جائے گا. دوزخیوں کو ان کے شرمگاہوں کی بدبو عذاب پر عذاب ہوگی. جو بدبو اور گندگی بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے بہے گا اس شرابی کو پینی پڑے گی, اس شرابی کو پینی پڑے گی. یہ کس حدیث میں ہے؟ رواہ احمد و ابن حبان فی صحیح. رواہ احمد, نوٹ کر لیں, ذہن نشی کر لیں, اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں, رسول پاک کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. رواہ احمد و ابن حبان, اس کو روایت کیا امام احمد نے, ابن حبان نے اپنی صحیح میں, اور ان ابی یعلا ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث پاک کے تناظر میں مسلمان ذرا غور کرے, اپنی آنکھیں بند کر کے غور کرے, کلیجے میں ہاتھ رکھے کہ شراب چھوڑنا قبول ہے یا اس خون اور پیپ کے گھونٹ نکلنا قبول ہے. الیاذ باللہ تعالی رب العالمین. جب تو ابو علی ایک بڑے حکیم ہیں, بڑے دانا ہیں, زیرک و چالاک ہیں, وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ترکت النبیذ لأہل النبیذ وَأَصْبَحْتُ أَشْرَبُ عَذْبَ الْقُرَاءَ. میں نے شراب کو شراب والوں کے لیے چھوڑ دیا, میں نے شراب کو شراب والوں کے لیے چھوڑ دیا, اور میں خالص شیریں میٹھا ٹھنڈا پانی پینے لگا. اور لوگ کہتے ہیں میں بہادر ہوں, میں جواں مرد ہوں, میں بطل ہوں, بطل کا معنی بہادر, جڑی ہوں, بڑی طاقت و قوت والا ہوں. تو اس کے لیے ابن الوردی کہتے ہیں ان کنت فتح اترک الخمرہ. اگر تو واقعی جواں مرد ہے, اگر تو واقعی بطل ہے, اگر تو واقعی بہادر جری ہے, طاقت و قوت کا مالک ہے, رستم جیسا تو پہلوان ہے, اترک الخمرہ ان کنت فتح, اگر واقعی تو بہادر ہے تو شراب نوشی چھوڑ دے, شراب خوری چھوڑ. اس لیے کہ اگر تو عاقل و دانا ہے, ہوشیار ہے, کیف یسعی بجنون من عقلی, جس کو عقل و ہوش ہو وہ دیوانگی کی کیسی کوشش کر سکتا ہے. جس کو عقل و ہوش ہو, جس کو خرد ہو, عقل ہو, جو دانا ہو, وہ بے وقوفی کی احمقانہ حرکت کرنے کی کیسے کوشش کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں کو, جملہ جوانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے سبق دے, اور ہم لوگ سبق اس سے لیں. اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا دوزخیوں کے لیے, دوزخ میں اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنمی لوگ جہنم میں نہیں چکھیں گے بردا, نہ تو کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ وہاں ان کو کچھ پینے کو ملے گا. فرمان ربی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ علماء کہتے ہیں, مفتیان دین کہتے ہیں, شاید وہ ان کی ذاتی بات ہو, شاید وہ من گھڑت بات ہو, چاہے وہ مصنوعی بات ہو, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ وہ نص قطعی ہے جس دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اور دلائل 4 ہوتے ہیں, نصوص 4. ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف نص قطعی قرآن کو کہتے ہیں, لیکن دلائل 4 ہیں جو فقہ کی کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں, لا علم نہیں ہیں, جانکار ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک ہے عبارت النص, ایک ہے دلالت النص, ایک ہے اقتضاء النص, اور ایک ہے اشارت النص. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ نصوص 4 کی تعریف میں ضرور کروں گا. اللہ کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, دوزخی دوزخ میں نہیں چکھیں گے, نہ تو کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے, وہاں فریج نہیں ملے گا جو اس کا پانی آپ پیجیے گا. کوکو کولا, مرنڈا یا جتنی بھی مشروبات ہیں, معقولات ہیں, جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں, پینے کی چیزیں, کچھ نہیں ملیں گی. لیکن ملے گا کیا پینے کو؟ الا حمیما, مگر گرم گرم پانی ملے گا. کتنا گرم ہوگا کہ اس کے برتن اگر منہ کے قریب لائے جائیں تو چہرے کی جتنی جلدیں ہیں, اسکین ہے, وہ سب نیچے گل کے آ جائے گا. اللہ کہتا ہے وغساقا, اور اسے کھولتا ہوا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا. مسلمانوں, علماء کی مانتے مت مانو, صلحاء کی نہیں مانتے مت مانو, ہوشیار لوگوں کی بات نہیں مانتے ہو مت مانو. ابھی تو لوگ فخر کرتے ہیں میں تو یعنی اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہوں, بڑا دانا اور ہوشیار آدمی ہوں, ہوائی جہاز میں چلنے والا آدمی ہوں, اور یعنی فیشنیبل آدمی ہوں,
شاید مجھ کو کچھ نہیں ہوگا. لوگ اپنی غلطی پر ہیں. اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان دلوا من ذلك الغساق، میرے آقا فرماتے ہیں اگر جہنم کے پیپ کا ایک بالٹی بھر کے دنیا والوں پر اڑیل دیا جائے، القی علی الدنیا، اڑیل دیا جائے، ڈال دیا جائے دنیا والوں پر، تو لأحرق اہل الدنیا کلھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البتہ تمام دنیا کے لوگ مر جائیں، جل کے خاکستر ہو جائیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. اور اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال اللہ تبارک و تعالی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جہنم میں اے لوگوں موت بھی نہیں آئے گی، مرنے کی لوگ خواہش کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی. اس وقت لوگ پناہ مانگیں گے. اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودهم، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے. جس چمڑی پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، میرا چمڑا تو بڑا خوبصورت ہے، میرا اسکین بڑا حسین و جمیل ہے، میں حسن و جمال کا پیکر ہوں. اے خوبصورتی پر ناز کرنے والے مردوں، ناز کرنے والی عورتوں، خوبصورتی پر ناز کرنا چھوڑ دو، اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ. اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان پکے ہوئے چمڑوں کی جگہ دوسرے چمڑے اور ہم بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سچی عقیدت و محبت اللہ و رسول سے ہو جائے، خشیت الہی، خوف الہی، محبت نبی، محبت رسول، اہل بیت رسول کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے. ایک حدیث پاک پڑھ کر کے آپ لوگوں سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے اگر زندگی عطا کیا اور زندگی نے اگر وفا کیا، زندگی نے ساتھ دیا، تو پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ سے مخاطب ہوں گا، آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل وعلا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کہہ رہا ہے وما هو بمیت ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. اس سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور کائنات سیاح لا مکان خواجہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تأکلہم النار، قیامت کا دن جب آئے گا تو گویا کہ جہنم کی آگ اسے کھا جائے گا. ان شرابیوں کو، ان کافروں کو، ان منافقیوں کو، ان منافقوں کو، ان بدماشی اور شرارت کرنے والوں کو، تأکلہم النار، جہنم کی دوزخ کی آگ انہیں کھا جائے گی. کل یوم، روزانہ کھائے گی، ڈیلی کھائے گی. کتنی بار؟ 70,000 مرہ، 70,000 بار، 70,000، اللہ اللہ، 70,000 بار دوزخ کی آگ کھائے گی روزانہ. کل یوم، ڈیلی، 70,000 مرہ تأکلہم النار. یہ آقا کریم فرماتے ہیں یہ میرے باپ کے گھر کی بولی نہیں، رسول پاک علیہ تحیت و ثنا کے گھر کی بولی ہے. اور میرے پیغمبر آگاہ کرتے ہیں کلما اکلت، جب دوزخ کی آگ انہیں کھا لے گی، قیل لہم، ان دوزخیوں سے، ان شرابیوں سے، ان پاپیوں سے، ان خطاکاروں سے، ان خاطیوں سے، ان مجرموں گنہگاروں سے کہا جائے گا قیل لہم عودو، تم اپنی اصلی حالت پر لوٹو، اصلی حالت پر لوٹو. فیعودون کما کان، تو وہ اپنے اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے جیسے پہلے تھے، بالکل توانا، اسی قد و قامت کا وہ ایک اچھا مرد بن کر کے کھڑا ہو جائے گا. فیعودون کما کانوا ولا یموتون، اور مریں گے بھی نہیں. جہنم کی آگ اس کو 70,000 بار کھا رہی ہے روزانہ. دنیا میں ایک غیر مسلموں کو جلایا جاتا ہے تو اب اس کے بدن کا پورا حصہ، پورا جز بالکل اکڑ کے پوٹلی کی طرح ہو جاتا ہے، اور لوگ اس پر لاٹھی برساتے ہیں کہ دیکھو کہیں بھاگو بھوت بن کر کے آیا ہے. یہ تو دنیاوی آگ کا یہ عالم ہے. اور وہ جہنم کی آگ، کہ جہنم کی وہ آگ ہے جس آگ سے جہنم کی آگ خود پناہ مانگتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آقا کریم فرماتے ہیں ولا یموتون فیہا، جہنم میں وہ لوگ مریں گے بھی نہیں جب تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اے شراب پینے والو، اے بدکاری کرنے والو، اے زنا میں ملوث ہونے والو،
اے نافرمان جو بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھومتی پھرتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، فیشنیبل عورتیں ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کو بالکل اچھا سمجھتی ہیں، یا برقعے کو صرف اس لیے لگاتی ہیں کہ غریبی چھپانا ہے، میک اپ کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے بھائی چہرہ چھپانے کے لیے ہم نے برقع پہنا ہے، ایسی عورتوں کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، باخبر کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں میرا رب کر رہا ہے۔ علماء کی نہیں مانتے نہ مانے میری ماں بہنوں، لیکن اپنے رب کی مانیے، اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو مانیے۔ اللہ کہتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اسے ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مریں گے ہی نہیں۔ یہ کس کتاب میں ہے، حوالہ دے دیتا ہوں، بعد میں پھر آپ چھوچرا نہیں کیجیے گا کہ حضرت نے کیا کہا۔ مشکات الانوار کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو آپ مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیاتوں کا مطالعہ کریں، تفسیر اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ہم سبوں کو معلومات ضرور ہوگی، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہیں جو ان اچھی باتوں کو سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرے۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں یہ کہتا ہوں، نہ ہو مایوس ماحول سے، دنیا بنا خود اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، زندگی جینا ہو تو اپنی پہچان پیدا کر، زندگی جینا ہو تو اپنی پہچان پیدا کر، زندگی جینا ہو تو اپنی پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن ملتے ہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ کوئی بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ اب اگلی تقریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کیا اور ہماری زندگی نے اگر وفا کیا، انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی کہ وظیفہ پڑھیں، وظیفے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وظیفے کی وجہ سے ہماری زندگی بری زندگی اچھی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، غفار ہے۔ جب تک ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ فرمان ربی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی قسمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کا عنوان ختم کرتا ہوں، حیات باقی تو ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔